السلام علیکم مائی لولی فرینڈس، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت ہوں گے۔ جیسے کہ آج شیڈس آف عثمان کی ٹیم آج حاضر ہوئی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے باڈی بلڈنگ کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان فیڈریشن کے پریزیڈنٹ سکندر بلوچ صاحب، اور یہ موسٹ سینئر باڈی بلڈنگ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ مسٹر پاکستان بھی رہ چکے ہیں۔ تو آج چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے، باڈی بلڈنگ کے حوالے سے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب۔ سر آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ سر آپ موسٹ سینئر ہیں باڈی بلڈنگ کے حوالے سے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں اس جم کے اندر جہاں پر باڈی بلڈنگ شروع ہوا ہے۔ یہ وہ جم ہے، آپ کے سامنے ہے، اس میں لائبریری بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اور اس کلب سے بہت سارے بلڈر انٹرنیشنلی باہر گئے، جیت کے بھی آئے، اور یہاں بڑے بڑے تنساز تشریف لائیں اس جم کے اندر، مسٹر ورلڈ، مسٹر یونیورس، اور بڑے بڑے ایتھلیٹس دوسرے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے نامی گرامی ویٹ لفٹر، باکسر اس کلب سے کنسرٹ تھا ان کا۔ اب یہ کہ میں بذات خود مسٹر کراچی، مسٹر سندھ، مسٹر پاکستان، اور پاکستان کا پہلا میں انٹرنیشنل جج ہوں۔ 87 میں یہ اعزاز مجھے جاپان کے شہر سومارو سیکی میں ملا ہے، اور اسی دوران میں نے باڈی بلڈنگ کے لیے ایک آواز اٹھائی تھی، صرف نیچرل باڈی بلڈنگ۔ نیچرل باڈی بلڈنگ سے کنسرٹ یہ کہ دنیا کے اندر اولمپک، ورلڈ گیم، ایشین گیم، اس میں نیچرل چیز اس کو کہتے ہیں جس میں ڈرگس وغیرہ کی انوالومنٹ نہ ہو۔ اور یہاں سے تقریباً میرے ساتھ پاکستان کے 85 کلب میرے ساتھ ان کی اپلیشن ہے، اور میرا جو پیڈیشن ہے وہ وابا سے، نابا سے، دونوں سے اپلیشن ان کا ہے۔ اور میری کوشش یہی ہے کہ میں بہتر سے بہتر لڑکوں کی ذہنیت، جسمانی طور پر ہر طرح کی ان کو میں سمجھا بھی دوں اور ٹریننگ بھی دوں۔ اور میری خواہش یہی ہے، کیونکہ ہمارے بانی ہیں پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جسمانی طور پر وہ فٹ نہیں تھے، ذہنی طور پر پاکستان میں ابھی تک نہ کوئی ایسا سیاستدان آئے گا نہ ہوگا۔ ان کا ایک ہی قول تھا، ہیلدی مائنڈ ہیلدی باڈی۔ اگر ذہن مضبوط ہے، جسم مضبوط ہے، اور معاشرہ بھی مضبوط ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو نہیں ہے۔ آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑی عجیب و غریب اس ملک کے اندر ایک سچویشن چل رہا ہے، گارڈن بند کرو، یہ بند کر دو، وہ بند کر دو۔ میں گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں سے بیماریاں بھاگتے ہیں، جہاں سے نوسیت ختم ہو جاتا ہے، بازاروں کے اندر آپ حالت دیکھیں کہ عورت کس پوزیشن پہ، مرد کس پوزیشن میں، کس طرح چل رہے ہیں، کس طرح کیا کر رہے ہیں، سڑکوں میں سگریٹ پی رہے ہیں۔ یہ اب یہاں تو میں یہ کہتا ہوں، جو وزیر اعظم پاکستان خود بذات ایک ایتھلیٹ ہے، اس کو خود پتہ ہے کہ جو میرا جو کمپٹیشن تھا اسلام آباد میں، وہ میرے چیف گیسٹ تھے۔ جب انہوں نے اپنی تقریر سے پہلے میری تقریر بھی سنا ہوگا۔ اب پھر ایسے معاشرے کے اندر جو کہ ان چیزوں کو بند کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہاں، جہاں ناچ گانا ہے، جہاں پر گندگی ہے، سگریٹ ہے، دوسری چیزیں، آوارہ گردگی ہے، اس پر اگر کوئی چیز کریں تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن جہاں تک ہیلتھ کا کنسرٹ ہے، ہیلتھ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ ایک محاورہ ہے، پیسے سے دوائی خرید سکتے ہو لیکن صحت نہیں خرید سکتے ہو۔ اگر صحت کو تم ختم کرو گے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میری یہی ایک خواہش ہے، یہی میری ایک عرض ہے، ایک اپیل ہے پوری پاکستان کے لوگوں کی طرف سے کہ ہیلتھ کلب، یہ پارک وغیرہ جو ہے، ان لوگوں کے لیے کھولیں جن کو واقعی اپنی جسم اور اپنے معاشرے کو صحیح راستہ رکھنا ہے۔ وہاں بیٹھ کے آوارہ گردگی بات چیت کرنے کے لیے نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاؤں آپ کو، اگر کسی کی سمجھ نہیں آتا ہے، کوئی ڈاکٹرز ہو یا کوئی بھی ہو، واقعی ہم سے رابطہ کریں، وہ اپنی کے حالات بتا دیں، ہم اپنی کے حالات بتاتے ہیں۔ کیونکہ جب تک جس چیز کے متعلق کوئی پتہ نہ ہو، ابھی بھی یہ حالت ہے کہ کوئی چیز جو ہے ابھی تک آپ کو اس کے امپروو نہیں کیا، یہ بیماری ہے کیا۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ، یہ بیماریاں آتے رہتے ہیں، یہ ابھی نہیں زمانے سے چلا آ رہے ہیں۔
سانس کی بیماری، تام کی بیماری، پتہ نہیں کون کون سے طرح طرح کی بیماری. اس بیماری کے ساتھ ایڈز بھی پاکستان میں ہے. سانس کی بیماری بھی ہے، شوگر کی بھی ہے، کینسر بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیں. صرف یہ بند کرنے سے کچھ نہیں ہے. اس میں جو ہم کو ایکسپرٹ ڈاکٹر چاہیے، اور وہ ڈاکٹر جو واقعی قوم کے لیے مددگار ہو. یہ نہ ہو کسی کو تم بھیج دو کہ جی ہاں آپ 3 دن کے لیے آ رہے ہیں، ہم کو 10 لاکھ دو، 15 لاکھ دو. یہ نہیں. نیوزی لینڈ سے سبق سیکھنا چاہیے. ایک عورت سب سے پہلے اس بیماری کو شکست اس عورت نے دی ہے. وہ عورت کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، جب مسجد میں حملہ ہوا تو وہ وہیں مسجد میں گیا، لوگوں سے لاشیں اس نے اٹھائی. اس کے بعد اپنے اسمبلی کے اندر تلاوت کلام پاک اور ایک ایک بندوں کے گھر جا کے ملا. جب اس بیماری کو ختم کرنا تھا اس نے سب چیز بند کیا. پورے ملک کے اندر سب کو بولا اگر تم کو کچھ ضرورت ہے تو ہم دیں گے، مگر یہ بند کر دو. سب نے اس کے بعد پہ لبیک کیا اور وہاں سے وہ بیماری ختم ہوا. جن جن کی نقصانات تھے جب ان سے پوچھا گیا، مگر لوگوں نے صرف اس کی اخلاق اور اس کی قابلیت، اس کی ذہنیت کو داد دیا. کسی نے ان سے کوئی چیز نہیں لیا. آج اگر ہمارے یہاں دیکھیں کہ آج میڈیسن مارکیٹ میں کتنا مہنگا ہے، لوگ کتنے بے روزگار ہیں، لوگ کتنے پریشان ہیں. جن کے پاس پیسہ بھی ہے وہ بھی اپنے آپ کو معذور سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. مگر یہ چیز بہت سخت غلط ہے. اس کو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. ایز اے مسلمان اللہ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے، کسی کو لوٹنے کا موقع نہیں دیا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں ہر وہ جگہ، ہر وہ اسپورٹس جس کے اندر پاکیزگی ہے اس کو اجازت دیں، جس میں پاکیزگی نے اس کو اجازت نہ دیں. عمران خان خود بھی سمجھدار ہیں. آپ بیٹھتے ہو، میٹنگیں کرتے ہو اپنے آفس کے اندر، یا وزیر اعلیٰ ہو، گورنر ہو، کوئی بھی ہو، ان کو چاہیے اپنے علاقوں کے اندر جائیں. علاقوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، دیہاتوں کے اندر جائیں کہ کس طرح لے رہے ہیں، کیوں یہ بیماری بڑھ رہا ہے. میں تو یہی جانتا ہوں، جب تک میں خود بذاتے اپنے تمام کلبوں کو بلاتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ بھلے کلب بند ہے، کوئی ہمارے پروگرام نہیں ہو رہا ہے، لیکن پوچھتا ہوں میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، لڑکوں کا ہی گائیڈ کر رہے ہیں. تو لہٰذا میری یہی ایک آخری آپ سے التجا ہے. وزیر اعظم پاکستان، پھر وہ جو پاکستان کا جو صدر ہے وہ بھی اسی علاقے میں الیکٹ ہوئے ہیں. میرے اپنے دانتوں کے ڈاکٹر بھی ہیں وہ الوی صاحب، ان کو بھی چاہیے کہ ایک ڈاکٹر کے ناطے یہ چیزوں کو اجازت دیں، ان کو کھول دیں. ہمیں کاروبار کے لحاظ سے نہیں، صرف اپنی صحت کے حساب سے ہم کو یہ چیزوں کی ضرورت ہے. کاروبار دنیا میں چلتا رہے گا، جب ہم گھر میں بیٹھیں گے اس سے زیادہ معذور ہو جائیں گے، زیادہ بیمار ہوں گے. اپنی جموں میں جائیں گے، اپنے پارکوں میں جائیں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، وہ صحیح رہے گا. بھلے اے پی سی بنائیں، کچھ بھی بنائیں آپ کریں، لیکن ان چیزوں کو بند نہ کریں. یہ آپ سے میری گزارش ہے. امریکہ اتنی بڑی طاقت ہے، ڈر رہا ہے اس کی حالت دیکھیں، انڈیا کی حالت دیکھیں. ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. ماشاءاللہ آپ اسپورٹس مین ہیں، آپ ورلڈ چیمپئن ہیں، آپ کو تو اور کھل کے آنا چاہیے. آپ کا کام یہ ہے، آپ کے لوگوں کا کام ہے اس کو آگے بڑھائیں. میری تو یہی التجا ہے، یہی چیز ہے. یہ میرا جم ہے، آپ دیکھیں اس کو، ہر طرح اس کو دیکھ لیں. اور بڑی اچھی بات ہے آپ نے اگر یہ بات آج مجھ سے کلیئر کرنے کے لیے آپ آئیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ آپ نے بڑی اچھا قدم اٹھایا ہے. پچھلے دنوں میں یہاں پریس کلب کے آگے لوگوں نے احتجاج کی، مگر اس احتجاج کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ بہتر نہیں تھا. جیسے بیوٹی پارلر ہو گیا، دوسرے چیز ہو گئے. ہیلتھ کو بیوٹی پارلر کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک پروفیشنل بزنس ہے، ہیلتھ پروفیشنل بزنس نہیں ہے. وہ ان کا اپنے میٹر ہے، وہ اپنے طریقے سے جائیں. ہمارا اپنا ہے، جیسے باکسر ہیں، کرکٹر ہیں، فٹ بالر ہیں، کراٹے والے. ہمارا کنسرٹ ان سے، ہمارا کنسرٹ بیوٹی پارلر سے نہیں ہے. اور پھر دوبارہ میں یہ کہتا ہوں، جو بھی میرے سے وابستہ کلب ہیں وہ بھی ہیں، میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں پوری پاکستان میں کہ وہ بھی اس کے لیے نکلے میدان میں. صدر اور وزیر اعظم کو مجبور کرے، اپنے علاقے کے گورنر اور اپنے علاقے کے وزیر اعلیٰ کو، اور خاص طور پہ میں اسپورٹ منسٹر کو زور نہیں دیتا ہوں
اسپورٹ منسٹر کو پتہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں جب انہوں نے کمپٹیشن دبئی میں کیا، معاف کرنا، جی سر، جب آپ اس وقت کا اسپورٹ منسٹر ہیں، فہمیدہ مرزا سابقہ قومی اسمبلی کا ممبر، قومی اسمبلی، اب ان سے ذرا اسپیکر تھے آپ کے شور نے ایک مقابلہ کیا تھا بدین کے اندر، جس میں مسٹر پاکستان اسٹیٹ کے اوپر مر گیا، کافی لڑکوں کو بلڈ ہوا۔ آپ اسپورٹ منسٹر ہیں، آپ سے میری ایک گزارش ہے، جن پیڈیشن تمہارے ساتھ ہیں وہ تمام پیڈیشن والے ڈرگز بیچتے ہیں، ڈرگز استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس چیز کو خاص توجہ دیں اور کوشش کریں ان لوگوں کو لائیں جو کسی کی معصوم بچہ، پاکستان کا ایک بھی بچہ ایکسپائر ہوتا ہے وہ پوری قوم کے لیے ایک صدمہ ہوتا ہے۔ اور میں گزارش کر رہا ہوں آپ کو، اس کو آپ کنٹرول کریں، اپنی منسٹری کے اندر ایسے لوگوں کا تعینات کریں جو واقعی پاکستان کے لیے آنیسٹ ہیں، سمجھدار ہیں۔ آخر میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں، میری خیالات آپ نے سنا، مجھے بڑی خوشی ہوا کہ میں جانا تو نہیں چاہ رہا تھا کہ کسی پریس اس میں، اب آپ کی شخصیت میں نے دیکھا تو اس لیے میں نے دیکھا، جو آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ چھوٹے قد، آپ کو یہ معلوم چاہے دنیا کے اندر ہر چیز کا ہوتا ہے، چھوٹے قدوں کے بھی ہوتے ہیں، لمبے قدوں کے بھی ہوتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ لوگ فرقتے نہیں ہیں، جاتے نہیں ہیں۔ ہماری تو اسپورٹس بورڈز کو چاہیے، بونے لوگ دنیا میں بہت ہیں، انگلینڈ بھرا ہوا ہے، ان کی موویز بنتے ہیں، ان کی ریس ہوتے ہیں، ان کے اور دوسرے پروگرامز ہوتے ہیں، بلکہ اس قسم کے لوگ جو ہے دنیا میں مانے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے مثال اٹھا لیں، جو 7 شریف میں جو تھے سب سے لمبا اس کا ہائٹ تھا، عالم چنا، دنیا میں گیا وہ۔ یہ تو ہمارے سب سے بڑی بات یہ، جن علاقوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کو روشناس کراتے ہیں۔ یہ چھوٹے سر والے پنجاب میں لاتے ہیں لوگ، ان سے بھیک منگواتے ہیں، ان کو باہر بھیجے تو ان کی بڑی عزت ہوتا ہے۔ اگر یہ چھوٹے قد کے جو لوگ ہیں، ان کے دنیا میں ان کو لیتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر، بڑے بڑے جگہوں کے اندر ان کو جاب ملتے ہیں، گیٹ پہ ملتے ہیں۔ یہ مطلب پاکستان میں کئی لوگوں کو ملا ہوا ہے۔ اسپورٹ منسٹری کا کام ہے، یہ تو نہیں ہے اگر میرے اسٹیٹ کے اوپر ابھی میرے پاس کبھی ریکمنڈ نہیں ہے، میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو پیروں سے معذور ہوئے لاہور سے، ان کی بھی ہم نے کمپٹیشن کروایا۔ اگر آپ آنا چاہیں، میرے لیے مسئلہ نہیں، اگلا کمپٹیشن ہوگا، تیار ہو کے آ جائیں، لڑیں، آپ کراچی لڑیں۔ لیکن سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، لیکن یہاں پہ جو جتنی بھی آپ کی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، جتنی بھی آپ کی فیڈریشن نے سپورٹ تو نہیں کرتے، وہ کیا وجہ کیا، وہ کہتے ہیں ہم سپورٹ نہیں کرتے، ہم یہ ہو گیا۔ حالانکہ یورپ میں میرے خود بذات میں خرم میرا خود تعلق باڈی بلڈنگ سے بھی ہے، میرے دوست ہیں چھوٹے قد والے، شارٹ ہائٹ والے، وہاں پہ یورپ میں مقابلے لڑتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو میں نے کئی لوگوں سے بات کی، لیکن وہاں آگے سے ان کا نہ اعلیٰ جواب ہوتا ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ مجھے اصل میں ہر چیز ہوتا ہے اس کا ایک اسپانسر، ہر چیز کی اسپانسر ہوتا ہے۔ میں نہ گورنمنٹ سے میرا اسپانسر ہے، نہ میرا گورنمنٹ سے لین دین ہے، میں نے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو لایا ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ وہاں اتنے اسپانسر ہیں، کسی بھی باڈی بلڈرز کو اسپانسر نہیں ہوتا ہے۔ اسپانسر لوگوں کو لیتے ہیں کہ بھئی میرے یہاں آ جاؤ، اتنا ہم ڈالر رکھیں گے، اتنا یہ رکھتے ہیں۔ وہاں اسپانسر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں جو اسپانسر تھے وہ اسپانسر سب بھاگ گئے۔ اب کرکٹ کا بھی کوئی اسپانسر نہیں ہے، کراٹے کا بھی نہیں ہے، کسی کا اسپانسر نہیں ہے۔ جب تک اسپانسر نہیں آئے گا، کسی آدمی کو کوئی وہ نہیں لے گا۔ ہاں، ہماری اپنی ایک رائے ہے، ایک مثال کے طور پر ہم کمپٹیشن کراتے ہیں، ہم ایک کیش پرائز رکھتے ہیں، وہ کیش پرائز ہم کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اسپانسر کی بات ہے، لینے کی بات ہے، اسپانسر وہاں اچھا لگتا ہے جیسا میری پروڈکٹ چل رہا ہے کسی قسم کا۔ دنیا میں اسپانسر جب دیتے ہیں ان کے پروڈکٹ چلتے ہیں، یہ ٹی وی میں ایڈ آتے ہیں، پروڈکٹ چلتے ہیں ان کے، اس کے ایڈ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ نے مجھے بتایا ہے، مگر اس کو میں اپنے طور پر میں کر سکتا ہوں،
گورنمنٹ لیول پر میں کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ میرا گورنمنٹ سے کوئی کنیکٹ نہیں ہے، اور گورنمنٹ کو ہماری احسان ماننا چاہیے کہ پاکستان کے باڈی بلڈر یورپ سے لے کر امریکہ سے لے کے فارس سے لے کر مڈل ایسٹ سے لے کر آپ کے کئی ملکوں میں گئے، تو یہ تو ہماری اپنی کوشش تھا. جہاں تک آپ نے ہم سے کہا ہے یہ کوشش کر سکتے کہ بھی ایک آدمی ہے اس کو اسپانسر کرو، کوئی بھی لے سکتا ہے، میکڈونر ہے، کیپسی ہے، بینکیں ہیں، یہ کر سکتے ہیں. اچھا سر، جاتے جاتے آپ جو ہے ہمارے آج کل یوتھ ہیں وہ آتے ہیں کلب میں، کہتے ہیں کہ بس ہم ایک مہینے کے اندر اندر جو ہے باڈی بن جائے، ہمارے یہاں باڈی بلڈر بن جائیں، تو آپ چھوٹا سا کچھ بتا دیں ان کو، کوئی بتا دیں. اس چکر میں وہ لوگ غلط راستے میں چل جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں وہ لوگ غلط راستے میں، ڈرگز یوز کرتے ہیں، غلط راستہ میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ جاتے تھے، آپ میرے اس پلیٹ فارم سے ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ کہتے ہیں ان کے لیے. دیکھیں، باڈی بلڈنگ میں سب سے بڑا جو پوائنٹس ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر سب سے پہلے یہ کانفیڈنس پیدا کریں کہ میں باڈی بلڈر بننا ہے، اور 2-3 چیزیں اپنے اندر سے آپ نے نکالنا ہے. ایک تو میڈیکلی پوائنٹس ہے، سائیکولوجی نہ ہو. دوسرا یہ کہ کسی قسم کا ایسی بیماری نہ ہو جس کے اندر آپ کا بلڈ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے. باقی رہا تک آپ نے بننا ہے 2 چیزیں. اگر ایک مٹکا کسی نلکے کے نیچے رکھو گے، پریشر سے نل کھولو گے تو آپ سمجھتے ہیں مٹکا بھر گیا، جب نل بند کرو گے تو بھرا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا، بوند بوند سے مٹکا بھرتا ہے. تو سلو میں آپ ڈائٹ لیں، ایکسرسائز اچھے کورس سے لے لیں، 2 مہینے کی کورس لے لیں، 3 مہینے کی لے لیں. وہ آپ کو کیا بتاتے ہیں، کیا کھانے کو بولتے ہیں، کیا چیزیں وہ کرتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے، اس حساب سے چلیں. 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، اس طرح ہر چیز کو چینج کرنا پڑتا ہے، ڈائٹ کو بھی چینج کرنا اس پہ. باقی جہاں تک آپ ڈرگس کی اور اس کی بات کریں گے وہ ہم اجازت نہیں دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا سر، جاتے جاتے آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ میرا تو ایک ہی خواہش ہے، اگر حکومت سینسیئر ہے اپنے قوم سے، یہ سوچ اس کا ہونا چاہیے. امریکہ میں گورے نہیں ہیں، سارے کالے ہیں، سارے ایتھلیٹس. ان کی حوصلہ افزائی ہے، ان کا سب کچھ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے ہر شہر میں، ہر گلی، ہر محلے میں، چاہے کونسلر ہو، ایم این ہو، ایم پی ہو، وہاں کے لڑکوں کو ان کی ٹیلنٹ ہے تو ان کو آگے نکالیں، ان کی مدد کریں. گورنمنٹ کو تو اپنے لوگوں کو فنڈ دیں کہ بھئی تمہارے محلے میں اس کو ایتھلیٹ ہے، اس کو لے آئیں، اس کو لائیں آگے. آج کراچی میں ہے، کل سندھ میں جائے گا، اگر وہ لاہور میں، پنجاب میں چلا جائے گا، پنڈی میں پنجاب میں چلا جائے گا، بلوچستان والے کوئٹہ سے بلوچستان آئیں گے، سرحد والے سرحد میں آئیں گے. جب تک اس طرح کی چیزیں ان کے اندر سے ٹیلنٹ نہیں نکالو گے اس وقت وہ آگے نہیں بڑھیں گے. مگر ان کی سرپرستی اگر آپ اس طرح نہیں کرتے ہیں تو وہ یہ کمیٹی دور تک تم کرو، ان سے نکالو، وہ ان کی مدد کرو، ان کو راستہ دکھائیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے، یہاں کسی کو نہ ہم چارج لیں گے، نہ کسی کو ہم بلیک میل کریں گے. جو ہم سے ہو سکتا ہے بھیج دیں. ہر طرح کی ٹریننگ چاہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، ہر طرح کی ڈائٹ فوڈ بولتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. بس میرے پاس ایک ہی چیز نہیں ہے، وہ جو دنیا میں جو سب کے لیے منع ہے، ٹھیک ہے سر. اینابولک اینڈ ڈرگس. تھینک یو سر، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت سے تھوڑا سا وقت نکال کے شیئرس آف عثمان کی ٹیم کو دیا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں. ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے، عمران خان صاحب سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے، جو کہ خود بھی ان کا تعلق ایک اسپورٹ مین ہے، وہ بھی ان کا بھی تعلق اسپورٹ سے، تو ان سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے سر پلیز سر اسپورٹ پہ تھوڑا سا دھیان دیا جائے، ان کے جتنے مطالبات ہیں پورے کیے جائیں، اور ایس او پی کے تحت جم بھی اوپن کروائے جائیں. یہ جو ہے باڈی بلڈنگ کے سے جو ہے لوگ صحت ہے، یہ آپ کی صحت بن رہی ہے، باڈی بلڈنگ آپ کلب میں آتے ہیں تو صحت ہی بن رہی ہے، کوئی خراب نہیں ہوتا، الٹا آپ کا جسم تندرست ہو رہا ہے. تو پلیز میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو. شیئر عثمان کو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.